الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاق طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی ملعونین اجمعین یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھیں اجازت سے سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ناظرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت مالک فرما رہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئمہ اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے یہدون بامرنا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ہم نے ان پر فعل خیرات کی وحی کی ہے وإقام الصلاۃ وہ نماز قائم رکھتے ہیں وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وہ جب سے ہیں ہمارے دائرہ ابدیت میں ہیں چونکہ یہ آیے مبارکہ اختیار الہیہ دائرہ قائرہ امامت اختیار امامت اور علامات امامت پر مبنی ہے اس میں اختیار الہیہ یہ ہے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ امام بنائے کسی نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ امام بنائے جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں
بنا کے نہیں جا رہا، یہ نہیں فرمایا بنا کے جا رہا ہوں، فرمایا چھوڑ کے. تو یہ اعلان سرکار دو عالم نے بارہا کیا، صرف اس جمعرات کو نہیں کیا تھا جب قلم دوات طلب کیا تھا، بلکہ یہ اعلان غدیر میں بھی کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہم وزن نہیں ہے، دو وزنی چیزیں، ایک صامت ہے، ایک ناطق. ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، صامت کہتے ہیں خاموش. بعض بندوں نے ترجمہ کیا صامت کے معنی ہے گونگا، یہ غلط ترجمہ، کیونکہ گونگا کبھی خاموش ہوتے ہی نہیں، وہ لا یعنی و بے معنی شور کرتا ہے، اور خاموشی کے لیے عقل کی ضرورت ہے. قرآن خاموش ہے. جب مجھے معلوم ہو کہ مجھ سے بہتر بولنے والا موجود ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں. قرآن خالق عقل کا کلام ہے، اور تقاضا عقل کے تحت اس لیے خاموش ہے کہ قرآن کو معلوم ہے کہ پردہ غیب میں کوئی اس سے بہتر بولنے والا موجود ہے. قرآن ثابت ہے، اور یہ سرکار دو عالم نے غدیر پر بھی اعلان فرمایا تھا کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دو وزنی چیزیں تاریخ کے تسلسل میں ہیں، جیسے جیسے قرآن ہے ویسے ویسے عطرت رسول ہے. عطرت کے لفظی معنوں کی طرف میں اس وقت نہیں جانا چاہتا تفصیل کے ساتھ، لیکن اجمالاً مختصراً ان شارٹ میں عرض کر دوں کہ عطرت کے معنی کیا ہے. عطرت اس کومپل کو کہتے ہیں، اس بڈ کو کہتے ہیں، جیسے آپ کاٹ دیں تو وہ پھر پھوٹ پڑتی ہے. عطرت کے معنی اس کومپل کے جسے آپ جتنی بار کاٹیں وہ دوبارہ پھوٹ پڑتی ہے، اور اس کا پھوٹنا جو ہے اسے عطرت کہتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم نے اپنی اہل بیت کو عطرت بھی کہا کہ جتنا کاٹو گے اتنی بڑھتی جائے. باقی نشانیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جو نشانی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے ان پر فعل خیرات کی وحی کی. یہ فعل خیرات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فعل خیرات کیا ہے. یہ خیرات کسے کہتے ہیں، خیرات کیا ہے؟ یہ خیرات خیر سے ہے کہ ہم نے ان پر خیر کی وحی کی، اور اس خیر کا تعلق ہر مومن سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا للوصیہ، اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی وصیت کر کے جائے. واجب کوتب علیکم، تم پہ واجب کیا گیا، جیسے روزے واجب ہیں، جیسے روزے فرض کیے گئے ویسے یہ بھی فرض ہے کہ اگر خیر چھوڑ رہے ہو تو اس کی وصیت واجب ہے، وصیت کر کے جائے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ وہ خیر کون سا ہے جس کی وصیت اپنے بیٹوں کو کر کے جانا ہے. اس خیر کا تذکرہ مجھے نماز جنازہ کی 5ویں تکبیر میں ملتا ہے، جب بندے گواہی دیتے ہیں اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ میں اس مرنے والے کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا. یہ اتفاق آپ کو بھی ہوا ہے، ہمیں بھی ہوا ہے، ہر ایک کے جنازے میں پڑھنا پڑتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو تو بھی یہی پڑھیں گے، بے نماز ہو تو بھی یہی پڑھیں گے، روزے رکھتا ہو تو بھی یہی پڑھنا ہے، روزے نہ رکھتا ہو تو بھی یہی پڑھنا ہے، وہ فواحشات ترک کرنے والا ہو تو بھی یہی پڑھنا ہے، اور اگر برائیاں کرنے والا ہو تو بھی یہی پڑھنا ہے. جب میں نے پہلی بار ایک گناہگار کے جنازے میں پڑھا تھا نا اللہم انی لا نعلم منہ الا خیرا، اللہ میں اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، تو پھر ایک بار ماتھا ٹھنکا تھا، میں نے سوچا تھا میں تو سب کچھ جانتا ہوں اور پھر بھی کہے جا رہا ہوں کہ میں اللہ اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا.
تو میں تو اردو کے اس محاورے کو بھی نہیں مانتا جس میں بندے کہتے ہیں اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کیونکہ اللہ تو کبھی جھوٹ بلواتے ہی نہیں۔ میں نے یہ سوچا یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے، پھر مجھے خیر کا پتہ نہیں، یہ جس کی گواہی میں دے رہا ہوں کہ اللہ میں اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ خیر تلاش کرنے لگا، دشت در دشت گزرتا گزرتا تاریخ کے سفر میں ابو طالب کے بیٹوں کی معرفت کے راہوار کو سنا۔ میں ایک میدان میں پہنچا جہاں پہ کچھ بوڑھے تو جو کبھی دوڑ کے اس ٹیلے پہ چڑھتے تھے، کبھی اس ٹیلے پہ چڑھتے تھے، کبھی اس ٹیلے پہ چڑھتے تھے، اور ایک آواز دیتے تھے حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ اور جب سب کو انہوں نے خیر کی طرف بلا لیا تو پھر نبی نے خیر دکھا دیا۔ آپ کو نماز جنازہ دینا پڑا۔ مالک فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پر فعل خیرات کی وحی کی۔ فعل خیرات کی وحی کی ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس ولایت علی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ائمہ کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس ولایت علی ہے، وہ حاملان ولایت امیر المومنین۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کو زیادہ فخر کس بات پر، تو مالک نے فرمایا تھا سید ہونے پر اور اپنے دادا کی ولایت پر۔ سائل نے پوچھا مولا زیادہ فخر کس بات پر، تو فرمایا میری سیادت قربان اپنے دادا کی ولایت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ سیادت بھی اپنی نسبت کے لیے محتاج نسبت ولایت علی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں سیادت بھی اپنی نجابت کے لیے محتاج ولایت علی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ سیادت ایک دفتر رسول سے ملا ہوا نسبت کا کاغذ ہے، وہ مصدقہ اس وقت ہوتا ہے جب اس پر مہر ولایت علی لگتی ہے۔ لیکن یہ ولایت صرف ائمہ کے پاس نہیں ہے، انبیاء نے بھی اقرار ولایت مسلسل کیا، مسلسل اقرار ولایت کیا، اور سرکار دو عالم نے جو اعلان کیا ہے وہ آپ کے سامنے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا۔ ہاں یہاں رک کے میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض افراد سوچ رہے ہوں گے کہ ہر مجلس میں ولایت، ہر مجلس میں ولایت، ہر مجلس میں ولایت، وہ مجلس حسین نہیں ہو سکتی جس میں ولایت علی نہ پڑھی جائے، کیونکہ جو سب سے اہم امر ہے، جو سب سے مہم امر ہے، جو سب سے ضروری امر ہے وہ ولایت علی اپنے ابی طالب۔ اگر ولایت علی اپنے ابی طالب نہیں تو اعمال کا فائدہ ہی نہیں، بے توجہ، اعمال کا فائدہ ہی نہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ولایت علی اپنے ابی طالب نہ ہو تو صرف اعمال مشکوک نہیں ہوتے، نسب بھی مشکوک ہوتے، شجرے بھی مشکوک ہوتے ہیں، اور جب شجرے مشکوک ہو جائیں تو پھر اعمال خود بخود باطل ہو جاتے ہیں، اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اعمال و نسب و طہارت کی نجابت کے لیے اقرار ولایت علی ہونا ضروری ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا اقرار کافی ہے؟ یہ جو اقرار بالقلب، ایک ہوتا ہے اقرار بالقلب، ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، ایک زبان سے اقرار اور ایک دل سے۔ کیا دل سے اقرار کافی ہے؟ یہ میں اور آپ تو کہہ دیں کہ نہیں کافی ہے، لیکن قرآن بتائے کیا صرف دل کا اقرار کافی ہے؟ تو قرآن نے بتایا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے عہد دیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ دے چکے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے کہ یہ وہی ہے جو ہم نے دیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم
کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کیا تم اس پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالا اقررتم قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں تو پھر مالک نے فرمایا فاشہدوا، فوراً گواہی دو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اگر اقرار کرتے ہو تو فوراً گواہی بھی دو۔ اللہ کا انبیاء سے یہ کہنا کہ اقرار کے بعد گواہی دو، اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک گواہی نہ دی جائے اقرار فائدہ نہیں دیتا۔ گواہی دیں گے تو پھر اقرار فائدہ دے گا، لیکن اس کا تعلق ہے، یہ جو اقرار بالقلب ہے اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات مزید آسان ہوتی ہے۔ نبیوں کے سلطان نے آغاز تو لا الہ الا اللہ سے کیا تھا، اور یہ لا الہ الا اللہ کوئی آسان کلمہ نہیں تھا، بڑا مشکل کلمہ تھا، بڑا مشکل کلمہ تھا۔ بس بھائی آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ مجھے لے جائیں اور دیوبندیوں کے مدرسے میں کھڑا کر کے کہیں کہ یہاں پر غدیر پڑھو، جتنا یہ مشکل ہے نا اس سے زیادہ مشکل تھا مکے میں یہ کہنا کہ کوئی معبود نہیں۔ رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا اب تمہارے بھی معبود ہیں میرا بھی معبود ہے، بڑا آسان تھا یہ کہنا کہ تمہارے بھی معبود ہیں میرا بھی ایک معبود ہے، تو وہ آسانی سے مان لیتے۔ جنہوں نے 360 مانے ہوئے تھے ان کے لیے 361 ماننا کون سی بڑی بات تھی، لیکن نبیوں کے سلطان نے یہاں سے شروع نہیں کیا تمہارے بھی ہیں اور میرا بھی ہے، فرمایا تمہارے نہیں ہیں میرا ہے۔ تو یہ اعلان آسان کیوں تھا؟ کیسے کر لیا سرکار دو عالم نے یہ اعلان؟ جب مکہ کے لوگ 360 بتوں کی پرستش کر رہے تھے اور ان پر ان کا عقیدہ بھی تھا، ان پہ فیتھ بھی تھا، ان پہ بیلیف بھی تھا، ان پہ یقین بھی تھا، اور انہی کو روز سجدہ کرتے تھے، بناتے بھی خود تھے، سجدہ بھی کرتے تھے، ان سے وفادار بھی تھے، تو پھر اتنا آسان کیسے ہو گیا کہ پہلے انہیں بلانا، گھر بٹھانا، کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے کے بعد بڑی عجیب بات ہے کہ میں آپ کو بلاؤں اپنے گھر، آپ کو پہلے کھانا کھلاؤں اور کھانا کھلانے کے بعد کہوں جی آپ کا مذہب غلط ہے۔ توجہ فرمائیے، تو آپ تو کہیں گے کہ ہمیں بے عزتی کرنے کے لیے بولا ہمارے مذہب کو غلط کہہ دیا، آپ گھر آ کے کہتے تو اور بات ہوتی، آپ نے ہمیں گھر بلا کے کہہ دیا کہ آپ کا مذہب غلط ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ کون سی طاقت تھی جس کی بنیاد پر نبیوں کے سلطان نے 360 بتوں کے پجاریوں کے سامنے کہا میرا سچا ہے تمہارا جھوٹا ہے۔ کسی کو جھوٹا کہنے کے لیے، نہیں جملہ تبدیل کر دوں، کسی جھوٹے کو جھوٹا کہنے کے لیے پشت پر ابو طالب کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر پشت پر دستے ابو طالب نہیں، اگر آپ کے پیچھے ابو طالب کا ہاتھ نہیں تو آپ جھوٹے کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سرکار ابو طالب نے کہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ سرکار ابو طالب نے یہ اہتمام کیا کیسے تھا، بس یہ سن لیں۔ 3 دن گزر گئے تھے، میں 3 دن کی تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا۔ کھانا پکا تھا سرکار ابو طالب کے گھر، پکا تھا نا، سارے بولنے ذرا، سرکار ابو طالب کے گھر کھانا پکا، تو یہ غریب بندے پورے شہر کا کھانا پکاتے ہیں، جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ جن کے گھر میں وہ منجی تھی نہ پیڑھی تھی، وہ پکاتے ہیں پورے شہر کا کھانا۔ سرکار ابو طالب نے پکایا اور لوگ کہتے ہیں غریب ہے، لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ملت مسلمہ سے حماقت ہو گئی، انہیں غربت اور سادگی کے فرق کا پتہ نہیں چلا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ غربت اور ہوتی ہے سادگی اور ہوتی ہے، کیونکہ ابو طالب کا گھر سادہ تھا، غریب نہیں تھا۔ اور یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ اگر بندے بیٹے کا رشتہ کسی امیر گھر میں کر لے، امیر گھر میں رشتہ ہو جائے اور ادھر سے خبر آ جائے کہ جی جہیز بہت ہے، پھر وہ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، 3-4 کمرے ہیں، انہوں نے تو بڑا سامان دینا، پھر وہ کہتے ہیں جی کچھ دن آگے کر لیں، ہم 2 کمرے اور بنا لیں، آپ کی بیٹی کا سامان گھر میں پورا ہے۔
سرکار ابو طالب نے اپنے بیٹے محمد کا رشتہ عرب کی عرب پتی خاتون سے کیا تھا. سارا مال وہاں پہ آنا تھا. ابو طالب کی حویلی کی وسعت بتا دوں, خدیجہ کی ساری دولت جس کی حویلی کے ایک حصے میں پوری آ جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سرکار کا یہ اہتمام تھا, بلایا گیا, اہتمام کیا گیا. وہ جو 3 دن روکتا رہا تھا, اس نے 3 دن روکا تھا. اس کا نام ابو لہب ہے, اور اس کو مورخ نے چچا بھی بنا دیا, تاریخ نے چچا بنا دی. میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے کہ وہ چچا تھا یا نہیں تھا, تو کھلا کہ نہیں تھا. وہ ایسے چچا رسول کے نہیں ہوتے. یہ علم الانساب میں ایک نئی بحث ہے, اس پہ ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہے, پھر وہ کسی اور وقت میں کر لیں گے. وہ 3 دن روکتا رہا, اور تیسرے دن جب وہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا تو سرکار ابو طالب نے اسے بٹھایا. بٹھایا کس نے؟ بولیں, تھوڑا بولیں, میں آسان کر رہا ہوں. کس نے بٹھایا؟ اٹھایا کس نے تھا؟ بٹھایا تو ابو طالب نے, اٹھایا کس نے؟ بے توجہ, یہ بات مورخین اسلام کے لیے مہمہ بن گئی. مرتضی بابا جی وہ سوچتے رہے کہ ابھی اعلان تو ہوا ہی نہیں تھا, اسے کیسے سرکار معلوم تھا کہ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ کس نے بتا دیا؟ تو ہم نے تو مسئلہ حل کر لیا. بے توجہ, لیکن ہم نے پوچھا مورخین اسلام سے بھی اٹھاتا کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں اسے پتا نہیں تھا, اسے شیطان اٹھاتا تھا. شیطان نے بتا دیا تھا کہ محمد نے کیا کہنا. پھر ہم مسکرائے اور ہم نے مورخ کو جواب دیا, ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, محمد جب بھی کچھ کہنے لگے یا لکھنے لگے, مصطفیٰ جب بھی کچھ کہنے لگے یا کچھ لکھنے لگے, شیطان اپنے حامیوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ لکھنے لگے, یہ بولنے لگے. اچھا, اٹھایا شیطان نے. کس نے اٹھایا؟ تھوڑا بولیں گے. شیطان نے. بٹھایا کس نے؟ ابو طالب نے. جملہ آپ کو یہیں پہ سمجھ جانا چاہیے, آپ کو ابو طالب کے اختیار کا پتہ چل جانا چاہیے. جو شیطان کے اٹھائے ہوئے کو ایک جھڑک سے بٹھا دے, کیا کہنے آپ, شیطان کے اٹھائے ہوئے ایک جھڑک سے بٹھا دے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور یہ پھر جو شیطان اٹھانے والا تھا, یہ ہے بڑا کینہ پرور. شیطان بڑا کینہ پرور. تھوڑا ماحول بہتر رکھیے گا. یہ بڑا کینہ پرور ہے, یہ اللہ سے بھی کہہ کے نکلا تھا میں بدلہ لوں, اولاد آدم سے بدلہ لوں. یہاں جب سرکار ابو طالب نے بٹھایا تو پھر بھی اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں. تو سرکار ابو طالب نے پوچھا تھا کیا بدلہ لو گے؟ اس نے کہا جی یہ جو آئے ہیں نا, جن کو آپ نے بلایا ہے, میں انہیں اور ان کی اولادوں کو کلمہ پڑھوا دوں. آپ پیچھے رہے, میں زور سے کہتا تو بھی جملہ یہی تھا, میں انہیں اور ان کی اولادوں کو کلمہ پڑھوا دوں. سرکار ابو طالب نے فرمایا کلمہ تو ہم بھی پڑھوانا چاہتے ہیں, تم بھی پڑھوانا چاہتے ہیں, کوئی نشانی بتا دو قیامت تک پتہ چلتا رہے تمہیں کس نے پڑھایا, تم نے کسے پڑھایا اور ہم نے کسے پڑھایا. اس طرح تو غدر مچ جائے گا, مکس اپ ہو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا ابو طالب کے کہنے پہ کس نے پڑھا, شیطان کے کہنے پہ کس نے پڑھا. بڑی دنیا کلمہ پڑھ لے گی, نشانی لگا اپنے الگ کر دے, ہمارے الگ کر دے. شیطان کہنے لگا ہم اپنی نشانی بتا دیتے ہیں, قیامت تک جو بھی کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا سمجھ لے اس نے میرے کہنے پہ اٹھایا اس نے. جی ہاں, اٹھایا اس نے, بٹھایا ابو طالب. اور پھر اس کے بعد نبیوں کے سلطان سے کہا قم یا سیدی, کھڑے ہو جاؤ میرے سید, وبلغ, اور کہو جو کہنا چاہتے ہو. کیونکہ پشت پہ ابو طالب بے توجہ, پیچھے خود کھڑے تھے, سامنے بیٹا بٹھا. بسم اللہ, صلوات پڑھیے بلند آواز سے. آئیے بھائی, سید حسین علی شاہ صاحب میرے برادر بزرگ بڑے بھائی ہیں, وہ تشریف لائے. بے توجہ ہے نا. خود پیچھے کھڑے تھے, سامنے بیٹے کو بٹھا.
مجمع میں بیٹے کو بٹھا، علی سامنے بیٹھے تھے، اور جب نبیوں کے سلطان نے یہ فرمایا نا کہ میں نے اعلان نبوت کر دی ہے، ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے اس امر کا بوجھ اٹھائے؟ کسی شے کا بوجھ نہیں، امر کا بوجھ، اور کھلی چھٹی تھی، جس کا دل چاہے کھڑا ہو جائے۔ لوگوں نے ایک طرف دیکھا کہ پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں آگے کیا کیا ہوگا، جسے پتہ تھا نا آگے کیا کیا ہوگا وہ کھڑا ہو۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا کیا ہوگا، وہ پوچھ رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے، وہ بیٹھے سوچتے رہے اور علی کھڑے ہوئے۔ اور جو میرے مولا علی نے اعلان کیا تھا وہ بڑا عجیب اعلان، سرکار نے فرمایا تھا اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے نا کہ کون اس امر کا بوجھ اٹھائے، تو پھر میں یہاں اس مجمع میں کھڑا ہو کے اپنے اللہ اور اپنے بابا ابو طالب کے اتفاق سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو زبان آپ کے خلاف ایک لفظ بھی کہے گی پھر وہ اتفاقاً بھی بولنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ وعدہ سرکار امیر المومنین نے کیا، وعدہ علی کا، اور پھر جو جو رسول کہتے رہے علی اس کو ڈیفینڈ کرتا، دفاع علی کرتا، جہاں جہاں بھی رسول نے کچھ کہنا تھا وہ کھل کے کہا، دفاع علی نے کیا۔ اور ایک موقع ایسا آ گیا کہ جہاں رسول کو علی کے متعلق کچھ کہنا تھا، آپ بھی تو علی کہہ سکتے تھے نا، آپ کہیے میں ہوں نا، اب علی نہیں بولے، اب علی نے نہیں کہا کہ آپ کہیں میں دفاع کرتا ہوں، اب معاملہ اللہ کا اور رسول کا۔ جب اب موقع آیا نا کہ اب کون دفاع کرے گا تو پھر فوراً آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب رہی بات لوگوں کی تو تمہیں جو کہنا ہے کہو، پہلے زمین والے علی نے دفاع کیا تھا، ہماری احادیت کی بات کی، تو جو دفاع ہوا تھا وہ علی کی طرف سے ہوا، اب جو دفاع ہوگا وہ علی کے لیے علی کی طرف سے ہوگا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، علی کے لیے علی کی طرف سے، اور یہ اعلان ولایت علی ہو گیا۔ یہاں سے ایک تحریک کی بنیاد پر، یہ ایک تحریک تھی، اس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا تھی؟ ایک تحریک تھی، اور یہ جو اعلان ولایت علی تھا نا، اس پہ آپ فکری طور پہ، انفرادی طور پہ فردن فردن غور فرمائیں گے تو آپ کے سامنے فکروں کے رستے کھلیں گے، تفکرات کی راہیں کھل جائیں گی، تدبر ہوگا۔ یہ جو تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ایک بھائی کا بھائی سے رشتہ نہیں تھا، اس میں کائنات کے سارے بھوکوں کے رزق کی ضمانت تھی۔ اور نہیں فرما رہے، یہ جو اعلان ولایت علی تھا نا، اس میں کائنات کے سارے بھوکوں کے رزق کی ضمانت تھی، اس میں زمین پر نظام عدل کی ضمانت تھی۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بعد علی آئیں گے، جہاں سے کوئی آواز دے گا وہاں علی پہنچے، اسے ہی ولایت کہتے ہیں، اسی کا نام ہی علی ولی اللہ۔ یہ اعلان ولایت علی ہو گیا، اب ذرا تھوڑا آگے بڑھتے، اب جنگیں تو تھی نہیں کیونکہ یہ خطبہ غدیر تھا، یہ آخری حج تھا۔ اب تھوڑی توجہ میں آپ کی چاہوں، وہ جس کے لیے تلوار اتری تھی، جس کے ہاتھ میں اتری ہوئی تلوار تھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ کی مصداق تلوار، جس کے ہاتھ میں تھی، جو بدر میں لڑا، جو احد میں لڑا، جو خندق میں لڑا۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ، بے توجہ، مدینے آ گیا رسول کے ساتھ، جہاں تک رسالت کی بات تھی علی لڑتے رہے، مگر جب بات ولایت کی آئی تو پھر علی لڑے نہیں۔ توجہ فرمائیں گے، جب بات ولایت کی آئی تو پھر علی نہیں لڑے۔ پھر مدینے کی زندگی آپ دیکھیں، پھر علی چپ رہے، پھر علی خاموش رہے۔ آپ پوری توجہ فرمائیں گے، پھر علی خاموش رہے۔ میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس میں مجھے آپ کی داد کی ضرورت نہیں۔ علی خاموش رہے
اور ایسے ہی خاموش رہے جیسے 40 سال محمد چپ رہے. پورے 40 سال علی ایسے ہی خاموش رہے جیسے رسول خاموش رہے. پھر 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک نئے دور کا آغاز. یہاں پہ میرے مولا حسن کے دور کا آغاز. 41 ہجری سے میرے مولا حسن بادشاہ کے دور کا آغاز. حسن بھی چپ رہے اور یہاں پر ایک اہم کانہ اعتراض کر دیا ملت مسلمہ. انہوں نے کہا جی حسن نہیں لڑے حسین لڑے. اس پہ غور فرمائیے گا, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. حسن نہیں لڑے حسین لڑے. بے وقوفانہ بات ہے, احمقانہ بات ہے. اسے ذرا الٹ کے دیکھو, مسلمان حسن سے نہیں لڑے حسین سے لڑے. آپ نے غور نہیں فرمایا, یہاں حسن کے چپ رہنے کی بات نہیں تھی. لوگ حسن سے نہیں لڑے حسین سے لڑے. بھئی توجہ, اس وقت حسن کی موجودگی میں لوگ حسین سے ڈر کے حسن سے نہیں لڑے. آپ نے غور نہیں فرمایا, لوگ حسین کی موجودگی میں حسین سے ڈر کے حسن سے نہیں لڑے. اور پھر وہ بندے جو حسن سے نہیں لڑے وہ حسین سے لڑنے آ گئے. توجہ فرمائیے گا, ابھی میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا. یہ فضیلت کا ایک سرچشمہ ہے جو فضائل لے کے کربلا جا رہا ہے, اور پھر کربلا میں فضیلتوں کا ایک باب کھلا. کربلا صرف مصائب نہیں, کربلا کی مٹی کے ایک ایک ذرے میں فضائل آل محمد کا ایک ایک سورج چھپا ہے جس کی روشنی حشر تک جائے گی. ایک ایک ذرے میں چھپا ہے. میرے مولا کریم کربلا جب چلے میں بالکل قریب لے, تو حسین بادشاہ نے ایک کام کیا. بے توجہ, وہ جو خط آئے تھے نا کوفہ سے خط آئے, 70,000 خطوط آئے, 18,000 خطوط آئے, 30,000 خطوط آئے. تو مختلف روایات ہیں لیکن 18,000 کی مستند روایت. 18,000 خط آئے کوفہ سے کریم کربلا. مولا نے وہ خط پڑھے, لیکن ان خطوط میں حبیب ابن مظاہر کا خط نہیں تھا. یہ جو خط آئے تھے نا میرے مولا, جنہیں ولایت سمجھنا ہے وہ ذرا جا کے اس طرح بھی ولایت. ان میں حبیب ابن مظاہر کا خط نہیں تھا, ان میں زہیر ابن کین کا خط نہیں تھا, اس میں نافع بن ہلال کا خط نہیں تھا, اس میں ہلال بن نافع کا خط نہیں تھا, اس میں عابس شاکری کا خط نہیں تھا, اس میں شبیب کا خط نہیں تھا. یہ جو خطوط آئے, یہ خطوط مولا کو لوگوں نے لکھے تھے. اور یہ خط کس کے تھے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ابراہیم بن مالک اشتر نے بتایا ہے. یہاں بھی ولایت پڑھنے جا رہا. جب مختار کی حکومت آئی تو ابراہیم بن مالک اشتر کوفہ آئے اور ایک چبوترے پہ چڑھ کے کوفہ والوں سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے جب تمہارے دل میں علی کی ولایت نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط کیوں لکھے تھے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا. جب تمہارے دل میں ولایت علی نہیں تھی, بابا جی جملہ میں دے جاؤں گا اور جسے جسے پہنچ گیا وہ دعا کرتا رہے گا میرے لیے زندگی بھر. بھائی توجہ, جب تمہارے دل میں ولایت علی نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط لکھے کیوں؟ بابا حسین علی شاہ جی یہ ابراہیم بن مالک اشتر بتا رہے تھے کہ اگر دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو شیعت کا دعویٰ ایسے ہے جیسے کوفے سے لکھا ہوا حسین کو خط. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, میں نے بڑی بات کی. اب دیکھیں ان کے دل میں نہیں پڑی جاتی. اگر دل میں ولایت علی نہیں تو شیعت کا دعویٰ ایسے ہے جیسے کوفے سے کریم کربلا کو لکھا ہوا ہے خط. میرا سلام ہے. انہوں نے خط لکھا, مولا نے پڑھے خط, پھر کچھ خط امام نے لکھے. جنہوں نے امام کو خط لکھے وہ اور تھے, جن کو امام نے خط لکھا وہ اور تھے. فرق پڑا ہے نا, کوئی مجھے خط لکھے تو اس کا مقام اور ہے, کسی کو میں خط لکھوں تو اس کا مقام اور ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو امام نے خط لکھا, ان میں ایک نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر سے کسی نے پوچھا تھا تم نے حسین کو خط لکھا ہے؟ تو حبیب کہنے لگے میں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ میں حسین کو بلاؤں. ذمہ بندے بیٹھے, میں نے تھوڑا وقت دیا, میں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ میں حسین کو بلاؤں. پھر میرے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا, اور شاہ جی وہ خط کا جو ٹائٹل ہے
میں اپنے بھائی جان کو خط لکھوں تو اوپر لکھوں گا محترم برادر بزرگوار، جو رشتہ ہے ایک تعلق ہے وہ لکھا جائے. اب جب امام خط لکھ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کو تو صرف حبیب لکھ رہے ہیں، غلام لکھ رہے ہیں؟ نہیں. مولا نے کیا لکھا؟ فرمایا من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقیہ. غور فرمائیں گے، حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف جو کہ مرد فقیہ. ذرا اندازہ کریں کہ وہ کیسا فقیہ ہے جو حسین کی نظر میں فقیہ ہے. اس پر شبیر کی نظر پڑ گئی، وہ کتنا بڑا فقیہ. فرمایا رجلا فقیہ. اچھا یہ صرف فقیہ کی بات نہیں، بات رجل کی. یہ مرد ہونا بھی اور بات. یہ قرآن کہتا ہے نا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. مومنین میں سے ایسے مرد ہیں جو اللہ کے وعدے نبھاتے ہیں. حسین مرد لکھ رہے ہیں اور حسین کے منہ میں زبان ہے مصطفیٰ کی. مصطفیٰ ہر کسی کو مرد نہیں کہتے. مصطفیٰ خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام دن کی شام فرماتے ہیں کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو. اب حسین ابن علی نے حبیب ابن مظاہر کو مرد کہا. اب اس کا ذرا منظر سن لیں بابا جی کہ یہ خط پہنچا کیسے، حبیب نے پڑھا کیسے، اور اس خط کے بعد حبیب کا رد عمل کیا. جب میرے مولا نے خط لکھا حبیب کو خط ملا، حبیب نے خط کو چوما، پیشانی پہ لگایا، بوسہ دیا، پیشانی پہ لگایا، پھر قرآن پہ رکھا. قرآن پہ رکھ کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی. بیوی دیکھ رہی تھی اور بیوی نے دیکھ کے کہا ابھی تو نے خط پڑھا نہیں اور نماز شکرانہ پڑھنے لگے. حبیب ابن مظاہر کہنے لگا خط نہ کہو، مدینے سے وحی آئی ہے. میں نے کہا جملہ آپ کے لیے کہا، خط نہ کہو، یہ مدینے سے وحی آئی. حبیب ابن مظاہر نے وہ خط پڑھا اور پھر حبیب ابن مظاہر چلے. ایک خط میرے مولا نے زہیر ابن کین کو لکھا، ایک خط حسین ابن علی نے اور لکھا. اس پہ بھی ذرا یہ میں ولایت کی طرف یا میرے مولا نے جو خط لکھا ہے وہ ایک عبداللہ نامی شخص ہے، وہ جو کربلا سے بصرہ جانے والے رستے پہ رہتا تھا. پیشہ اس کا تھا قافلے لوٹنا، ڈاکو تھا، ڈکیت تھا، پیش نماز نہیں تھا، ذاکر نہیں تھا، ڈکیت تھا، قافلے لوٹتا تھا، رہزن تھا. اسے میرے مولا نے خط لکھا اور یہ 8 محرم کو لکھا. جب میرے مولا نے اسے خط لکھا تو پھر صحابیوں نے پوچھا مولا وہ تو راہزن ہے، آپ اسے خط لکھ رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا مجھے پہچانو، وہ راہزن ہے، میں حسین. وہ تو راہزن ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے. جہاں جہاں محبت حسین ہے حسین وہاں سے نکال کے لے آتے. اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے جو سب سے طویل خط لکھا ہے نا، جو سب سے لمبا خط ہے، اس کی کوئی وسعت نہیں. وہ کسی کاغذ پہ نہیں لکھا، وہ کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ نہیں لکھا، وہ مولا نے دل سے لکھا ہے اور دل پر لکھا ہے. وہ دل سے لکھا ہے اور دل پر لکھا ہے. جانتے ہو یہ خط کسے لکھا؟ یہ میرے مولا نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے اپنے دل سے ہور کے دل پہ لکھا. یہ بھی میرے مولا حسین کا ایک خط ہے جو میرے مولا نے لکھا ہے. بھائی توجہ. اور میرے مولا یہ اصحاب جمع کر رہے ہیں، اور جب میرے مولا اپنے ساتھی جمع کر رہے ہیں تو ان میں مختلف قسم کے افراد جو آنے سے پہلے رحمت اللہ بھی نہیں تھے. جب وہ کربلا آئے ہیں تو کربلا آنے سے پہلے وہ رحمت اللہ نہیں تھے، لیکن جب وہ کربلا آئے تو پھر وہ علیہ السلام بن گئے. ہاں ایک بات ہے، جو مقام حسین ابن علی نے جنت کا کر دیا، وہ مصرع ایک پرانا کسی شاعر کا، مجھے شاعر کا نام معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کے دعوے دار ہیں. انہوں نے کہا کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. تو کیا نا سستا،
सस्ता कर दिया। मेरे मौला ने कानून ही बदल दिया। कानून शबीर ने कैसे बदला कि जनाब आदम अपने साथियों से कहते थे आओ मेरे साथ आओ, क्या मिलेगा? फरमाया आओगे तो हम जन्नत ले जाएंगे। मेरे मौला फरमाते थे आओ हम तुम्हें जन्नत ले जाएंगे। जनाब आदम फरमाते, नूह ने कश्ती बनाई और कहा आओ इसमें बैठो, बैठेंगे तो क्या होगा? फरमाया जन्नत ले जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह आइए जन्नत ले जाएंगे। इब्राहिम कह रहे थे आओ नमरूद से लड़े, आओ नमरूद से लड़े, क्या मिलेगा? जन्नत ले जाएंगे। मूसा कह रहे थे आओ फिरौन से लड़े, क्या मिलेगा? जन्नत ले जाए। हत्ता के सरकारे दो आलम भी कह रहे थे आओ हम तुम्हें जन्नत ले जाए, लेकिन हुसैन ने मायार ही बदल दिया, शबीर ने कानून ही बदल दिया। सारे नबी कह रहे थे आओ हम तुम्हें जन्नत ले जाए, हुसैन ने आशूर की रात दिया बुझा के कहा जाओ इससे पहले एक वाकया हुआ, उस पर जरा मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, फिर विलायत की मंजिल आसान हो जाए। ऐसे नहीं होता है कि हालत अमन में बैठ के अपने घर में बैठ के जुबानी दावा करके बंदा ये कहे कि मैं विलायत मानने वाला बन गया। हाँ, उसके लिए जरूरी नहीं आपने कोई जंग लड़ी हो, ये जरूरी नहीं, तैयारी होना चाहिए। लड़ा तो इमाम की इजाजत के बगैर नहीं जा सकता। जब तक हुक्म इमाम ना हो उस वक्त लड़ना जहाद नहीं कहलाता, दिफा कहला सकता है, जहाद नहीं कहला सकता। कभी ये ना समझना कि हम जमाने में नहीं है, इमाम के जमाने में नहीं है। ये तो ये बात जहन में रखना कि इस वक्त भी हमारा इमाम गैबत में है, इमामत गैबत में नहीं है। तवज्जो नहीं करना, इमाम गैबत में है, इमामत गैबत में नहीं है। जिनके दिलों में विलायत अली है उनके लिए मैं अपने मौला को फरमान पढ़ देता हूँ। जंगे जमल के बाद जब जमल खत्म हो गई तो एक बंदा आ गया मौला की खिदमत में। वो आगे कहने लगा मौला बड़ा अफसोस है। मौला ने फरमाया हम जीत गए और तुम कह रहे हो अफसोस है। कहने लगा नहीं मौला आपकी फतह का अफसोस नहीं है, मेरा एक भाई था, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आपके लश्कर में शामिल होता, आपके दुश्मनों से लड़ता और आपका कोई दुश्मन उसे मार देता, लेकिन वो जमल शुरू होने से पहले मर गया, वो जंग में शामिल न हो सका। मौला ने फरमाया तुम्हें अफसोस है, मुझे अफसोस नहीं। कहने लगा मौला वो क्यों? फरमाया वाला कद शहीदना फी अस्कारिना हाज़ा अक़वामुन फी अस्लाबिर रिजाल व अरहामुन निसा। मैंने अपने इस लश्कर में माओं के रहमों में, बापों के सुल्बों में उनको अपने साथ लड़ते देखा है जिनके दिल में मेरी विलायत है, जिनके दिल में मेरी विलायत है। मैंने अपने लश्कर में अपने साथ में लड़ते देखा। ये बात अफसोस की नहीं है, कभी अफसोस की मिलने की नहीं है। आप कह सकते हैं हर सुबह की नमाज के बाद या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा, काश हम आपके साथ होते और हम भी एक अजीम कामयाबी पर फाइज हो जाते। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज़ से। मेरे मौला करीम करबला ने ये जो आशूर की रात है, इसमें जब सामने असहाब बैठे हुए थे, बंदों कहते हैं चराग था, मशहूर यही है, एक चराग, सिर्फ एक चराग नहीं था, मौला बड़ा सामान लेके करबला आए। उसमें बड़ी बड़ी शमें थी, एक बहुत बड़ा खीमा था, उसके बाहर मौला ने वो शमें नस्ब की हुई थी, वो रोशन थी। सामने सहाबी बैठे, मौला कुर्सी पर तशरीफ फरमाते तो अचानक मेरे मौला करीम करबला ने रोशनी के परवरदिगार से कहा अब्बास शमें बुझा। वो दिया बुझ गया तो मेरे मौला ने अपने बैठे हुए सामने बैठे हुए असहाब से कहा आप में से जो जाना चाहता है वो जाए, जो जाना चाहता है वो जाए, हम आपकी जन्नत के ज़ामिन हैं। क़यामत के दिन हम शिफाअत करेंगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी, जाओ जन्नत के साथ चले जाओ। चराग बुझा रहा, मौला खामोश रहे, फिर चराग जल गया तो जो बैठे थे वो बैठे थे।
تو اب میرے مولا نے ان سے پوچھا، یہ کہتے ہیں کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. تو اب میرے مولا نے ان سے مخاطب ہو کے کہا، جب میں نے کہا تھا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، تو سب سے پہلے ایک 80 سال کا بوڑھا اٹھا تھا جس کے ابرو جو ہیں وہ اس کی پلکوں سے ملے ہوئے تھے. ابرو اور پلکیں الگ الگ کر کے اس نے کمر میں پٹکا باندھا تھا. ان کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. اور کمر سیدھی کر کے کہنے لگے، مولا آپ نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، حکم تو تھا نہیں. آپ نے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، تو میں نہیں چاہتا تو میں نہیں جائے. بے توجہ. مولا نے فرمایا میں نے کہا تھا جنت کا ضامن ہوں. جملہ حبیب ابن مظاہر کا سن. حبیب کہنے لگے، مولا آپ نے پہلی بات تو چراغ بجھایا، شمع بجھائی، وہ آپ نے اس لیے بجھائی کہ اندھیرا ہو جائے اور جانے والے یہ سوچ کے شرمندہ نہ ہو کہ ہم جا رہے ہیں. تو حبیب ابن مظاہر کہنے لگے، مولا میں آپ کے سامنے اس عقیدے کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ جس کے سامنے بیٹھا ہوں وہ دیکھنے کے لیے چراغوں کی روشنی کا محتاج نہیں ہے. اس عقیدے کے ساتھ. اور دوسری بات آپ نے فرمائی، اس جملے کو سنیے، حبیب ابن مظاہر کا اصحاب حسین کے جملے کائنات میں روشنی کے ہدایت بن کے موجود ہیں، ہدایت کے چراغ بن کے موجود ہیں. حبیب ابن مظاہر کہنے لگے، مولا آپ نے فرمایا میں جنت کا ضامن ہوں، تو میں آپ کا پرانا نوکر حبیب ابن مظاہر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کو جنت کی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا. کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے نفس کو جنت کی قیمت پر بیچنا نہیں چاہتا. مولا نے فرمایا پھر تمہیں قیمت چاہیے کیا قیمت چاہیے؟ تو حبیب ابن مظاہر کہنے لگے، مولا میرے نفس کی قیمت کا نام ہے حسین. میں اپنے نفس کو حسین کی قیمت پہ بیچنا چاہتا ہوں. بے توجہ. تو اس کے بعد مولا نے فرمایا، حبیب معرفت کے اس مقام پہ ہو. تو حبیب کہنے لگے، مولا میں عالم ارواح میں پڑے ہوئے کلمے کو بدلنا نہیں چاہتا. آپ نے غور نہیں فرمایا، وہ کلمہ سنے گا کہ وہ کلمہ کون ہے؟ وہ کلمہ ولایت ہے. پھر اس کے بعد زہیر ابن کین کی تقریر ہے، وہ بھی ایک جملہ عرض کرتا ہوں. جب میرے مولا نے اس گفتگو کے دوران اپنی کرسی کے دائیں طرف پلٹ کے دیکھا تو میرے مولا کا ایک خاص محافظ تھا جو شمشیر بکف ہر وقت مولا کے ساتھ ہے. ان کا نام ہے جون. وہ جون نوجوانوں کے ذہنوں میں تاثر یہ ہے کہ نوجوان غلام تھا نا. 94 سال کا تھا. کربلا میں جون 94 سال کے تھے، 94 ایئرز کے. وہ کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مولا نے پوچھا، جون کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، مولا یہ آپ کے صحابی کہتے ہیں کہ تیرا نام فہرست پہ نہیں ہے، میرا رنگ کالا ہے. جب اس نے کہا نا میرا رنگ کالا ہے تو مولا نے فرمایا، جون مجھے پہچان، میں حسین ہوں، میں جب چاہوں تمہیں یوسف سے خوبصورت میں جب چاہوں تمہیں یوسف سے خوبصورت بنا. یہ جون ہے جو مولا کے پہلو میں کھڑے. بے توجہ. اس کے بعد زہیر ابن کین کی تقریر. زہیر ابن کین، آئیے بسم اللہ سے آئیے صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز. پھر زہیر ابن کین کی تقریر. اور زہیر کہہ رہے ہیں، مولا 70 بار زندگی ملے تو 70 بار میں حسین کی نالین پہ قربان کرنا جنت جانے سے بہتر سمجھتا. یہ میرے مولا نے جنت کی حیثیت کر دی کہ لوگ جنت جانا چاہ ہی نہیں رہے. بے توجہ. پھر اس کے بعد یہ دن ڈھلتا ہے، میں قریب آ جاؤں، یہ رات گزرتی ہے، میں اس رات میں رکنا نہیں چاہتا. پھر یوم عاشور. یوم عاشور میں ظہر کی نماز ظہر، توجہ ہے نا؟ اس کے لیے صفیں بن گئی. اور جب صفیں بن گئی تو بنی ہوئی صفوں نے کریم کربلا نے اپنے ایک صحابی کو آواز دی. ان کا نام ہے سعید. یہ وہ سعید ہے جن کے متعلق آپ مضمون سنتے ہیں کہ وہ آخری وقت میں آئے تھے. یہ شب عاشور ان کی بھی تقریر موجود ہے. یہ عاشور کی شب موجود تھے سعید ابن عبداللہ. مولا نے فرمایا، سعید توجہ فرمائیے. سعید آگے
میں ابھی یوم عاشور کیوں پھر ایک جملہ شب عاشور کے متعلق اور سعید آ گیا جہاں ولایت سمجھنا وہ عاشور کے دن کو سمجھیں، کیونکہ ولایت حسینیت سے سمجھ میں آتی ہے، مولویوں کو سمجھ نہیں آئی. لاہور کے فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے درویش صفت شاعر ساغر صدیقی کو سمجھ آ گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کہتی ہیں زمانے کی ہوائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. زندگی کیا کہنے فرمایا سعید آ گیا. سعید آ گئے جی بسم اللہ جی مولا. فرمایا سعید آ گیا میرے آ گیا. سعید کہنے لگے مولا زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے نہ پڑھوں. فرمایا نہیں سعید تو نے آج میرے آگے کھڑا. مولا نماز نہیں پڑھنی. فرمایا آج تیرا کھڑا ہونا ہی نماز. تیرا کھڑا ہونا ہی نماز. جی ٹھیک ٹھیک مولا کرنا کیا؟ فرمایا یہ ہم نماز پڑھیں گے صفے بنائیں گے، تو نے آگے کھڑا ہونا ہے، وہ سامنے 3000 تیر انداز بیٹھے وہ ہم پہ تیر برسائیں گے، تو نے وہ تیر اپنے جسم پہ روک لے. جنہیں حسینی ہونے کا اور علی پڑھنے کا دعویٰ سمجھتا کون کون ہے، وہ تیر تو نے اپنے جسم پہ روکنا ہے. مولا حکم کی تعمیل ہو. فرمایا سعید حکم تو ابھی میں نے دیا ہی نہیں. مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا سعید حکم یہ ہے کہ جب تک ہم نماز نہ پڑھ لیں تو نے مرنا نہیں. جب تک ہم نماز نہ پڑھ لیں. آپ جی آپ سلام. جب تک ہم نماز نہ پڑھ لیں تو نے مرنا نہیں. اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے ذریت بھائی کہہ جائیں کہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں، یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے آنے تک پڑھنا، اور اگر مجھے یہ کہہ جائیں کہ میرے آنے تک مرنا نہیں تو میں کہوں گا نہ قبلہ یہ وعدہ نہیں ہو سکتا. اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ حسین کہہ رہے تھے جب تک نماز نہ پڑھ لو مرنا نہیں، تو سعید نے فوراً کہا مولا تعمیل ہوگی. سعید نے فوراً کہہ دیا. اس کا مطلب ہے حسین نے اختیار دے دیا. اور پھر چشم فلک نے دیکھا سعید کو تیر لگتے رہے، تیر کھاتے رہے سعید. حسین نے جب مکمل تشہد کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اب سعید نے پلٹ کے دیکھا کریم کربلا کو اور سلطان معظم سے کہنے لگے مولا اب گرنے کی اجازت ہے. پھر سعید گرے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب سعید گرے ہیں تو یہاں پہ جو مقتل نویس نے لکھا ہے تو سعید کہنے لگے مولا کلمہ مجھے آتا ہے لیکن پڑھوائیں آپ. مولا نے پڑھوایا. فرمایا پڑھو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. بے توجہ اور پڑھ رہے ہیں. یہ ولایت ہے جو کربلا میں پڑھائی جاتی ہے. فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ. یہاں کہنے پہنچنے کے بعد حسین فرماتے ہیں اب تیری شہادت قبول ہے. اس کا مطلب ہے ولایت علی کے بغیر کربلا میں بھی شہادتیں قبول نہیں. کربلا والی شہادتیں بھی ولایت علی کے ساتھ. بس آخری جملہ میں فضیلت کا کہوں اور بھائی جان پر دوں. پھر ذرا پلٹیں شب عاشور کی طرف. جب وہ چراغ بجھا جلا تقریریں ہو گئیں تو اس کے بعد پھر انہیں ایک انعام ملا. وہ انعام کیا ہوتا ہے وہ ذرا آپ سوچیں. آپ محبت کرتے ہیں ہے نا؟ محبت دعوی محبت ہے نا کہ ہمیں حسین سے محبت ہے. تو یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ کہتے کیسے ہیں محبت؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے محبت. کسی چیز کو دفع کرنا، کسی کو جذب کرنا. ہاں دفع کرنا ضروری ہے. جتنا جذب کرنا ضروری ہے نا اتنا دفع کرنا ضروری ہے. ایک جملے میں بتا دوں محبت کسے کہتے ہیں. تصویر محبت کی نظر آئے. اور نے یزید کو دفع کیا. توجہ. اور نے یزید کو دفع کیا. دفع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جذب کرنا حسین کے ذمہ ہے. دفع کرنا آپ کے ذمہ ہے، جذب کرنا شبیر کے ذمہ ہے. بس یہ جاذبیت سمجھ لیں اور یہی ولایت سمجھ آ جائے گی. عاشور کی رات شمع بجھی ہوئی، صحابی کھڑے ہوئے. سب سے پہلے مسلم ابن اوسجہ نے یہ کام کیا.
اپنے پیروں نے دیکھا زمین پر، ذریعہ چلی، یوں دیکھا اور پھر وہ شموں کو دیکھا، پھر ان شموں سے روشن بنو ہاشم کے جوانوں کے چہروں کو دیکھا، پھر 11ویں رات 10ویں رات کے چاند کو دیکھا، پھر کریم کربلا کو دیکھا، پھر رو پڑے۔ جب روئے تو ہلال بن نافع نے کہا کیوں روئے ہو؟ ڈر گئے؟ انہوں نے کہا ڈر کے نہیں رویا، تو ذرا اپنے پیروں میں دیکھ۔ ہلال نے پیروں میں دیکھا کہ حبیب بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو حیران ہو؟ کہ انہوں نے کہا تو بھی دیکھ۔ رفتہ رفتہ سارے صحابی آنے لگے، پیروں میں بھی دیکھتے، چاند بھی دیکھتے، شمیں بھی دیکھتے۔ پھر کریم کربلا نے پوچھ لیا کیا دیکھ رہے ہیں میرے جانی صاحب؟ تو وہ سارے کہنے لگے مولا حیران ہو گئے ہیں ایک بات پہ۔ مولا نے پوچھا کس بات کی حیرانی ہے؟ کہنے لگے مولا حیران اس بات پر ہے کہ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا۔ آپ نے غور کیا؟ چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا، مگر جب چراغ بجھ کے جلا ہے ہمارا سایہ ہی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا اب تمہارا سایہ ہو بھی نہیں سکتا، تم نے یزید کو دفع اتنی قوت سے کیا ہے کہ میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو کو تبدیل کر دیا۔ جو بندے چاہتے ہیں کہ ان کی نو بدل جائے وہ دفع اتنی قوت سے کریں۔ بس آخری جملے، اور جو دفع کرنے والا ہے آپ نے دیکھا کس نے دفع کیا؟ اس دفع کرنے والے کا نام ہور ہے۔ ہور کا نام لینا آسان ہے، لیکن ہور نے ایک فلسفہ بتایا ہے۔ بابا جی وہ منظر جو ہور نے بتایا، اس نے کہا میں نے کربلا کے میدان میں عجیب منظر دیکھا ہے، دونوں طرف فوج تھی اور ایک طرف لشکر یزید کہہ رہا تھا ہماری مرضی، اور ادھر حسین کہہ رہے تھے اللہ کی مرضی۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ ہاتھ اپنے سینے پہ، مرضی اللہ کی۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مرضیاں اللہ کی وہاں ہیں۔ یہی دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں حیران پریشان آخری رات مٹی پہ بیٹھا تھا، میرے سامنے کے بال میرے چہرے پہ پڑے تھے اور میں زمین پہ لکیریں کھینچ رہا، میرے آنسو گر رہے تھے، وہ مٹی پہ بیٹھ رہے تھے، اور میں کہے جا رہا تھا ہور تو نے بڑی دیر کر دی، اور اب دیر ہو گئی، اب آخری رات آ گئی۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سا ہاتھ میرے کندھے پہ آیا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، میری بیٹی تھی، اور میری بیٹی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دلاسا دیا، کہنے لگی بابا دیر نہیں ہوئی، میرے پاس بہت بڑی سفارش ہے۔ اور کہنے لگا بیٹی تمہارے پاس کون سی سفارش ہے؟ اور کی بیٹی کہنے لگی بابا میرے پاس اس کی سفارش ہے جو شبیر کے سینے پہ بیٹھ کے عباس سے باتیں کرتی ہے۔ عظم اللہ اجورکم۔ اور کہتا میں نے بیٹی سے پوچھا تو ملا ہی ہے؟ اس نے کہا بابا آج نہیں ملی، روز ملتی ہوں، جب سے ہم کربلا میں آئے تب سے ملتی ہوں۔ کیسے ملی ہو؟ وہ بیٹی کہنے لگی بابا جب آپ نے خیمے اکھڑوائے تھے نا تو ایک دن میں نکلی تھی، دور ذرا گئی تھی، تو ان کی ایک 3.5 سال کی کریمہ اہل بیت اس نے مجھے دیکھا تھا اور کہا تھا چچا ہور کی بیٹی آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ مجھے اپنے خیام میں لے گئی تھی، اس کی پھوپھیاں مجھے گود میں بٹھا کے پیار کرتی اور کہتی تھی یہ ہمارے بھائی کی بیٹی ہے۔ بابا وہ بڑے کریم ہیں، تم فیصلہ کرو، مجھے یقین ہے وہ ساتھ دیں گی۔ اچھا بیٹا، مشکل وقت میں بیٹیاں دلاسے دیتی ہیں، اور کی بیٹی نے دلاسے دیا اور اپنی جگہ سے اٹھا، خیمے سے نکل کے سیدھا مولا کے خیام کی طرف نہیں گیا، پہلے آیا ابن سعد کے خیمے، اپنی تلوار اٹھائی ابن سعد کے سامنے پھینک دیا، کہنے لگا یہ تلوار رکھو، میں حسین بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ابن سعد کہنے لگا جانا چاہ رہے ہو تو تلوار بھی لے جاؤ۔
اور نے کہا نہیں تلوار نہیں لے جاؤں گا، یہ کچھ دیر حسین کی مخالفت میں رہی۔ ابن سعد نے کہا اچھا اگر جانا ہی تھا تو بتایا کیوں، چلے جاتے، اب تو نے بتا دیا ہے، تو میرے تو ہزاروں تیر انداز بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی ہے، جاتے ہوئے رستے میں اگر تمہیں کوئی تیر لگ گیا تو پھر تو حسین کی طرف تو نہ پہنچانا۔ اور کہنے لگا بکواس بند رکھ، وہ جسموں کا حکمران نہیں، میں نے جب دل سے ارادہ کیا تھا میں حسین کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بس صاحبو، اور نکلے خیمے سے، ادھر خیمے سے نکلے چلے، ادھر سے حسین اٹھے، حسین نے آواز دی عباس، اکبر، اون، محمد، جی مولا، فرمایا او میرے ساتھ توحید کا مہمان۔ میرے مولا چلے استقبال کے لیے، دونوں طرف کے خیام کے درمیان آمنے سامنے پہنچ گئے، اور چلا مولا عباس کی طرف کے پیروں میں گیا، سیدھا مولا حسین کی طرف نہیں گیا، عباس کے پیروں میں گرنا چاہتا تھا کہ عباس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا اور پیشانی چوم کے کہا اور شبیر کے مہمان کی جگہ میرے پیروں میں نہیں، آپ میرے سینے سے لگ۔ ملے عباس سے آگے بڑھے، اکبر نے سلام کیا، اون نے سلام کیا، محمد نے سلام کیا، قاسم نے سلام کیا، چلتے 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 پتہ نہیں کون سمجھے یا کون نہ سمجھے، چلتے چلتے تھکا ہوا مسافر منزل کے سامنے پہنچ گیا، اور جب مسافر تھک کے منزل کے سامنے پہنچ جائے تو پھر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حسین بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا تھا، بیٹھتے بیٹھتے اور مٹی پہ بیٹھ گیا، دربی والوں حسین بھی اور کے سامنے مٹی پہ بیٹھ گیا۔ یہ کریم ہے کہ میرے مولا حسین نے اور کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے اور کا سر سینے میں رکھ لیا، سر پہ بوسہ دیا اور کہنے لگا حلی من توبہ، مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی کیا ہے، اب حر فی الدنیا و فی الآخرہ، تو یہاں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ اور رونے لگا۔ اچانک کریم کربلا نے حر کے کان کے ساتھ ہونٹ لگائے، ایک جملہ کہا کہ حر زمین پہ ٹکرے مار کے رونے لگا۔ سوال کرو شبیر نے کیا کہا، بتاؤ ٹکرے مارنے کی وجہ کیا تھی؟ حسین نے حر کے کان میں کہا حر تجھے بطول کی بیٹی میں سلام زندگی آپ کی سلامت میں آباد ہو، اور تجھے بطول کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں۔ اور کہنے لگا مولا میں نے اتنی دیر کر دی کہ بطول زادیاں مجھے سلام کرنے لگی۔ بس میرے محترم سامعین، رات ڈھل گئی تھی، میرے مولا نے فرمایا اور میں تیری آنکھوں کے سامنے سے بھی وہ پردے ہٹا دیتا ہوں جو میں نے دوسرے صحابیوں کے ہٹائے، وہ سامنے دیکھ لے کوثر کے کنارے پر میرے نام ہے، میرے بابا ہیں، ان کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے۔ اور ہمارا پہلے دستور اور تھا، پہلے جنگوں میں ہم پہلے خود جاتے تھے، صحابی بعد میں جاتے تھے۔ کربلا میں نے قانون بدل دیا، اب ہم بعد میں جائیں گے، صحابی پہلے جائیں گے۔ مولا ایسے کیوں؟ فرمایا تمہیں دکھایا نا وہ کوثر پہ میرے نانا کھڑے، جو پہلے جائے گا نا وہ پہلے کوثر پیے گا، اس کی پیاس پہلے بجھے گا۔ اور ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، آپ کی زندگی سلامت ہے، اور ہے میرا اصغر بھی بڑا پیاسا، لیکن تو مہمان ہے، پہلے تو جا کے کوثر پی لے۔ بس دو جملے مجھے اور کہنے، اور کہنے لگا مولا آپ نے حکم کر دیا، اجازت ہے میں پہلے بیٹا بھیج دوں؟ مولا نے فرمایا پہلے بیٹے کو کوثر پلانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں مولا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین کے پیروں پہ بیٹا قربان کرنے کا مزہ کتنا ہے۔ اچھا اور پہلے تیرے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں۔ عباس، جی بادشاہ، فرمایا اس کے بیٹے کو تیار کیا، اور کا بیٹا چلا، نوجوان اس منظر کو برداشت نہیں کر سکے، خیمے سے نکلا، گھوڑے کے قریب آیا، سوار ہونے کے لیے جب آیا نا تو فوراً پلٹا، کہنے لگا بابا آپ میرے ساتھ آئیے، سوار ہونا ناممکن ہو گیا۔ جب ہو رہا ہے نا تو کوئی ہستی تھی جس نے اپنا زانو رکھا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی اور کے بیٹے میرے زانو پہ قدم رکھ اور پھر زین پہ بیٹھ، اور نے آگے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگے ہم نے پہلے بہت دیر کر دی، آپ اپنا زانو نہ رکھیں، آپ شبیہ پیغمبر ہیں، آپ شہزادہ علی اکبر ہیں، آپ زانو اٹھائیں، میں خود بیٹے کو سوار کروں۔ پھر عباس آئے، میرے مولا عباس نے اور کے بیٹے کو دونوں پہلوؤں سے پکڑا، اٹھایا
اٹھا کے زین پہ رکھا, زین پہ رکھ کے کہا اب جا مولا کے حوالے. اور کہنے لگا مولا اجازت ہے میں جانے سے پہلے بیٹے سے ایک بات کروں؟ فرمایا کر لے. قریب آ کے کہتا دیکھو بیٹا میرے مولا نے سارے منظر مجھے سمجھا دیے, مجھے مولا نے بتا دیا کہ اب سے لے کے نا عصر تک میرے مولا نے 70 جنازے اٹھائے. ہم نے بڑی دیر کر دی ہے, اب مزید زحمت نہ دیں, اب ان میں ہمارا جنازہ شامل نہ ہو. جب اترنے لگے تو مولا کو نہ بلانا, مجھے بلانا, میں خود تیرا جنازہ اٹھانے لگا. عزادارو ہور کا بیٹا گیا, ہور کا بیٹا لڑا, لڑتے ہوئے جب اترنے لگا نا تو اس نے اپنے باپ کو آواز دی. اور جوانوں پیدل نہیں گیا, اور گھوڑے پہ بیٹھا اور تیز دوڑاتا ہوا جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کوئی اور تھا جس نے ہور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا تھا. اصحاب کے گریے میں ذرا سا اضافہ اور میں اجازت چاہوں. جب ہور نے پہچانا تو یہ کوئی اور نہیں, یہ میرے مولا حسین بیٹھے تھے. اور قریب جا کے آواز دے کے کہتا ہے لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دے. جب کہا نا لائیے میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دیں, عزادارو سنو گے اس وقت حسین آواز دے کے کہتے ہیں نہیں, اور میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ, میں بسم اللہ کروں آباد رہے, میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. عزادارو اس وقت ہور کا جنازہ فرات کے کنارے پہ تڑپتا رہا جب سفید داڑھی والا حسین تنہا علی اکبر کو اٹھا کے